السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بازعدد 12 ربیع الاول بروز پیر عام الفیل میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق یہ تاریخ 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے۔ اس دن مکہ مکرمہ میں ایک غیر معمولی سکون اور نور کی کیفیت طاری تھی۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اس وقت اپنے گھر میں اکیلی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھیں کہ یہ بچہ جو آنے والا ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے، اب میں کیا کروں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی اور ان کے سامنے عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ ان کے کمرے کی دیواریں خود بخود پھٹ گئیں اور نور کے دریچے کھل گئے۔ پورے گھر میں ایک ایسا نور پھیل گیا جس نے شام اور کسرا کے محلات تک روشن کر دیا۔ مکہ کی وہ رات بڑی ہی پرکیف اور نورانی تھی، چاروں طرف سکوت چھایا ہوا تھا، لیکن دراصل وہ لمحہ آنے والا تھا جس کا انتظار صدیوں سے ساری کائنات کر رہی تھی۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں تھیں۔ دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی۔ وہ سوچتی تھیں یہ بچہ عام نہیں لگتا، کچھ خاص ہے۔ اچانک کمرے میں ایک نور پھیل گیا۔ وہ نور اتنا تیز تھا کہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کو شام کے محلات تک دکھائی دینے لگے، گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک روشنی کا پل بن گیا۔ ایران کا محل لرز گیا۔ اسی لمحے ایران میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ بادشاہ کسریٰ اپنے عالیشان محل میں سو رہا تھا۔ یکا یک ایک زلزلہ سا آیا اور محل کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے۔ شور مچ گیا۔ بادشاہ نے وزیروں اور نجومیوں کو بلایا۔ سب نے کہا، اے بادشاہ، یہ معمولی بات نہیں، آج رات عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو نبی آخر الزماں ہوگا۔ وہ حق لے کر اٹھے گا اور تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہ 14 کنگروں کا گرنا نشانی ہے کہ اب تیرے بعد صرف 14 بادشاہ آئیں گے، پھر یہ سلطنت ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ یہ سن کر کسریٰ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آگ بجھ گئی۔ ایران ہی ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ مجوسیوں کا آتش گدھا جو 1000 برس سے بغیر رکے جل رہا تھا، وہ اچانک بجھ گیا۔ وہاں کے لوگ حیران و پریشان تھے۔ انہوں نے کہا، یہ آگ تو کبھی بجھی نہیں، آج یہ کیسے بجھ گئی؟ وہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑی ہستی دنیا میں آئی ہے۔ جھیل خشک ہوگی۔ ساوا کی جھیل صدیوں سے آباد تھی، پانی سے بھری رہتی تھی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، مگر اسی رات اچانک وہ جھیل خشک ہوگی۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ کعبے کے بت گر گئے۔ مکہ مکرمہ میں کعبے کے اندر رکھے بت خود بخود گر پڑے، گویا وہ بھی اعلان کر رہے ہوں کہ اب حق آنے والا ہے، اب باطل کی حکمرانی ختم ہونے والی ہے۔ وہ لمحہ آ گیا اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار زمین و آسمان کر رہے تھے۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جب میرے لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو مجھے کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جا رہا تھا۔ ایسا لگا کہ ساری کائنات میں روشنی پھیل گئی ہے۔ منا رہے تھے، آسمانوں پر نعرے لگ رہا تھے، آج دنیا میں وہ نبی آ گیا جس کی آمد کا ذکر تورات و انجیل میں بھی ہے۔ یہ تھی وہ رات جب ظلمت کا پردہ چاک ہو گیا اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے دنیا کو بدل دیا۔ ایران کے کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب ظلمت و ستم کی حکمرانی ختم ہو کر عدل و انصاف کا دور آنے والا ہے۔ مجوس کے آتش گدے جو 1000 سال سے جل رہے تھے اچانک بجھ گئے۔
ساوا ایران کی جھیل جو صدیوں سے آباد تھی اچانک خشک ہوگی۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے ایک نور جھلک رہا تھا جو آسمان تک چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک خشک نہ تھے بلکہ کلمہ توحید پر گویا تھے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں نے جب آپ کو جنم دیا تو میرے جسم پر کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا اور نہ ہی یہ ولادت عام بچوں کی طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی میرے گھر میں ایک ایسا نور پھیل گیا کہ مجھے شام کے محلات تک دکھائی دینے لگے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے محسن نبی، آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس دن کو ہمیشہ کے لیے رحمت اور خوشی کا دن بنا دیا گیا۔ مدینہ کے قریب ایک مقام ابوا ہے، وہاں کا منظر نہایت خاموش تھا۔ ایک چھوٹا سا قافلہ رکا ہوا تھا۔ قافلے میں ایک ماں، اس کا 6 سالہ بچہ موجود تھے۔ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ وہی بچہ تھا جو آنے والے وقتوں میں دنیا کا سب سے بڑا محسن بننے والا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کئی دن سے بیمار تھی۔ بیماری بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب جانے کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے اپنے ننھے بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کے رخسار چومے اور آہستہ سے کہا، بیٹا تیرا باپ عبداللہ پہلے ہی ہم سے جدا ہو چکا ہے، اب لگتا ہے تیری ماں بھی تجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ یہ سن کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 6 سال کا یتیم بچہ جو ابھی ماں کی گود سے کھیلنا چاہتا ہے، وہ ماں کے لبوں سے یہ آخری جملے سنتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی۔ وہاں ایک سناٹا چھا گیا۔ چھوٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے جسم کو دیکھتے رہے۔ شاید دل کہہ رہا تھا، امی اٹھو، امی اٹھو، مجھے تنہا مت چھوڑو، لیکن ماں تو جا چکی تھی۔ ایمن آگے بڑھی، بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا اب ڈرنا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی کے غم سے گزارا تاکہ امت کا یتیموں کا درد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سمجھے۔ اس لیے فرمایا، یتیم پر رحم کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کے قریب بیٹھو، شاید تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ واقعہ سننے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، لیکن پھر بھی دنیا کے یتیموں کا سب سے بڑا سہارا